ماہ شعبان کی خصوصیات میں سے اور اہم باتوں میں یہ بھی ہے کہ اس رات کی عبادت بھی اور اس میں عبادت کا اہتمام بھی متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے مسائل میں افراد تفرید کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ کمی بیشی زیادتی کر لیتے ہیں، تو اس طرح اس رات کے متعلق بھی ہے، لیکن اپنی شرائط کے ساتھ اور بدعات و رسومات سے بچتے ہوئے صحیح معنوں میں اگر عبادت کی جائے تو یقیناً انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں جو سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اگرچہ اکثر مفسرین کے نزدیک ظاہر ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے، کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے بے شک قرآن کریم کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ یہ مبارک رات جو ہے ظاہر ہے جیسے کہ سورۃ القدر میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا ہے، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور آسمانی دنیا یعنی دنیا کا جو آسمان جہاں سے نظر آتا ہے، یہاں سے پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم نازل ہوا ہے، حسب موقع حسب ضرورت وہ اللہ نے قرآن کریم کی آیات کو نازل کی۔ تو اس لیے چونکہ زیادہ تر حضرات یہی فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت سے بھی یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن کا نزول ظاہر ہے لیلۃ القدر میں ہوا، تو اس سے وہی رات مراد ہوگی، لیکن بعض مفسرین نے یہاں یہ تذکرہ کیا ہے کہ اس سے لیلۃ نصف من شعبان یعنی 15 شعبان کی رات مراد ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی وہ تو ایک تفسیر ہے، لیکن مختلف احادیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب قبیلہ کی بکریوں سے زیادہ تعداد میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا، ان کے ہاں بکریاں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، لا تعداد اور بے شمار۔ تو مراد یہ ہے کہ لا تعداد اور بے شمار لوگوں کے گناہوں کو یعنی صغیرہ گناہوں کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، کیونکہ شریعت کا اصول تو یہ ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، بغیر معافی طلب کرنے کے معاف نہیں ہوگا۔ اگر بندوں کا حق اللہ کا حق ہے، اگر بندوں کا حق ہے تو معاف کروانا پڑے گا یا ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال مختلف احادیث میں پھر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور کئی بڑے تقریباً 10 صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے مختلف روایات میں اس کو ذکر کیا ہے، اگرچہ الگ الگ اگر دیکھا جائے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ روایات ضعیف ہیں کسی نہ کسی درجے میں، لیکن یہ اصول بھی محدثین کا ہے کہ جب ایک ضعیف حدیث بھی مختلف طریقوں سے اور مختلف راستوں سے اور روایتوں اور سندوں سے امت تک پہنچے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ قوت طاقت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا شخص ہمیں کسی بات کا اطلاع دے کہ جس پر ہمیں پورا بھروسہ نہیں ہے، لیکن دوسرا شخص بھی وہی بات کر رہا ہے، تیسرا شخص آیا اس نے بھی وہی بات کی، چوتھے نے بھی وہی بات کی، تو انسان کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جب اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو اگرچہ بذات خود یہ سارے لوگ اتنے قوی اور اتنے مضبوط نہیں ہیں، لیکن جب متعدد ہو گئے، زیادہ ہو گئے، تو اس سے اتنا ثابت ہو گیا کہ
بات میں کچھ نہ کچھ وزن ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اطلاع جو ہے کوئی بچہ دے دیتا ہے، تو بچے کی بات کا بھروسہ تو نہیں ہوتا ہر کسی کو، بھئی بچہ ہے پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے۔ لیکن ایک بچے نے بتایا، دوسرے نے بھی وہی بتایا، تیسرے نے بھی وہی بتایا، اور کئی سارے بچوں نے بتا دیا، تو اس سے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے، اس لیے تو سب بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کئی ضعیف طریقوں سے بھی کوئی چیز سامنے آ گئی تو اس سے کم اتنا ہو جاتا ہے کہ اگر حکم شریعت کا ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ حلال حرام جائز ناجائز یہ چیزیں کمزور باتوں سے ثابت نہیں ہوتی، عقیدہ بھی اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ ہاں کوئی عمل ہے، کوئی نیک عمل ہے اور اس کی کوئی فضیلت ہے تو وہ کسی حد تک ثابت سمجھی جائے گی، اس لیے کہ بھئی نیک عمل کی فضیلت اگر ضعیف طریقے سے بھی ثابت ہے تو بھئی اس کا کیا نقصان، زیادہ سے زیادہ لوگ وہ عمل کریں گے، تو عمل کرنے سے کیا ہوگا، اچھی بات ہے کرے۔ تو اس لیے فضائل میں اس لیے ان شرائط کے ساتھ ضعیف کو چلایا جاتا ہے، اور اس میں شرائط ہوتی ہیں بہرحال، کہ اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس چیز کو سنت نہ سمجھا جائے، یہ سنت نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ صحیح طریقے سے ثابت نہیں۔ فرض واجب تو بڑی بات ہے، سنت بھی نہ سمجھا جائے، بس ایک کار ثواب ہے تو ٹھیک ہے، کار ثواب سے مقصد یہ کہ جتنا ثابت ہے اسی حساب سے اہتمام کیا جائے۔ اب اگر ہم یہ احادیث دیکھیں کہ مختلف احادیث میں کیا تذکرہ آتا ہے، تو یہ بھی آتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، تو اس میں اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، والدین کا نافرمان، اس کا تذکرہ آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ بغض حسد رکھنے والا، اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس طرح یہ ایسے کبیرہ گناہوں کے مرتکب جو لوگ ہیں، اور جھوٹ اور غیبت اور اس قسم کے گناہوں کے جو مرتکب مستقل لوگ ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک توبہ صحیح معنوں میں نہ کریں، باقی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے کہ فضیلت ہیں، اور فیہا یفرق کل امر حکیم جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والی بات، آئندہ آنے والی بات کا فیصلہ فرماتے ہیں آئندہ سال تک۔ اب لیلۃ القدر کی رات میں یہ بات تو ہے کہ قرآن کریم کا نزول ہے، اور دوسری طرف یہ جو معاملہ ہے آئندہ فیصلوں کا، یہ بعض روایات کے مطابق لیلۃ البراءت کے لیے ہے، یعنی شب قدر نہیں بلکہ نصف شعبان 15 شعبان کی رات کے لیے۔ تو اس لیے چونکہ دونوں کے لیے الگ الگ فضائل آتے ہیں تو علماء نے پھر دونوں کو الگ الگ رکھا ہے کہ اس کا مقام اپنی جگہ ہے شب قدر کا، اور یہ جو 15 شعبان کی رات ہے جس کو ہمارے ہاں لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ سب سے پہلے تو نام کا مسئلہ ہے، اس کے جو نام جتنے بھی آتے ہیں وہ نام احادیث سے ثابت نہیں ہے، نہ لیلۃ البراءت حدیث میں آتا ہے اس کے لیے، نہ دوسرے جو اس کے لیے نام آتے ہیں نہ وہ حدیث میں۔ حدیث میں اس کے لیے نصف شعبان 15 شعبان کی رات کا تذکرہ ہے، کوئی مخصوص نام نہیں ہے۔ بعد میں ان احادیث کی روشنی میں پھر لوگوں نے نام رکھ دیے ہیں کہ لیلۃ البراءت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں، معاف فرماتے ہیں، لہذا یہ برات کی رات۔ اور براءت سے پھر بعد میں لوگوں نے برات بنا دی ہے، اور کسی نے بارات بول دیا، آج کل بارات تو اور چیز ہے، براءت اور چیز ہے بارات۔ تو بہرحال وہ نام نہیں آتے، وہ تو بعد میں مشہور ہو گئے ہیں۔ اصل جو احادیث میں آتا ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات۔ ایک حدیث میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کو عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے لیکن یہ بھی بہت کمزور ہے، بعض حضرات نے اس کو اشد درجے کمزور کہا ہے اور بعض نے ذرا ضعیف کہا ہے، یہ جو روزے کا معاملہ جس میں ہے۔ لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، سال بھر کے مہینوں میں سب سے زیادہ۔ رمضان کا تو ویسے بھی فرض ہے، نفلی روزے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ اس مہینے میں شعبان میں زیادہ رکھتے۔ اس حساب سے اگر کوئی شخص روزے رکھ رہا ہے اور اس میں 15 شعبان بھی آ گیا تو کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے۔
دوسرا یہ ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا یہ ویسے بھی احادیث سے ثابت ہے، یہ نفلی روزے، اس کو ایام بیز کہتے ہیں۔ تو ایام بیز ہر پیر اور جمعرات اور ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ۔ لہٰذا اگر 15 شعبان کا روزہ کوئی شخص اس نیت سے رکھ رہا ہے کہ یہ چونکہ 15 شعبان ہے اور 15 شعبان کا ہر مہینے کی اسلامی کی 15 تاریخ کا روزہ جو ہے باعث ثواب ہے، تو ٹھیک ہے۔ یہاں بھی چونکہ وہ اس خصوصیت سے نہیں رکھ رہا ہے کہ یہ شب برات کی وجہ سے ہے، بلکہ اس خصوصیت کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر اسلامی مہینے کی 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ثابت ہے، تو ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ پیر یا جمعرات کے دن یہ دن آ رہا ہے 15 شعبان والا مثلا، تو پھر پیر اس دفعہ بھی شاید پیر کو ہی آ رہا ہے، تو پیر اور جمعرات کے دن اگر آ رہا ہے اور کوئی شخص اس وجہ سے رکھتا ہے کہ چونکہ یہ ایام بیز والے دن ہے لہٰذا میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان تک کے جو ہے ابتدائی روزے ہیں یہ رکھنے ہیں اور رکھے جانا چاہیے، لیکن اس کے بعد جب رمضان المبارک قریب ہو جائے گا تو پھر روزے کم کریں، کیونکہ اس شخص کے لیے جو کمزور ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان شروع ہونے والا ہو اور یہ کمزوری اس میں آ جائے اور پھر رمضان کے روزے نہ رکھ سکے۔ لہٰذا جو آخری دن ہے رمضان کے قریب اس میں اگرچہ نہ رکھے، لیکن اس سے پہلے اس مہینے میں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو مانوس کر لے رمضان المبارک سے، تاکہ ایک دم سے روزے شروع کرے گا۔ ہمارے اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ہم جب ایک دم سال بعد روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو شروع کے دن ہمارے بڑے خراب گزرتے ہیں۔ شروع کے 2-4 دن بڑی تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا اور ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی سال بھر ہماری وہ عادت نہیں ہوتی۔ حالانکہ صحابہ کرام اور ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین سے ثابت ہے کہ سال بھر بھی یہ مختلف ایام کے روزے وہ حضرات رکھا کرتے تھے، رمضان کے آنے میں کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا ان کو۔ ہماری عادت نہیں ہوتی اس لیے ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے اور رمضان کی تیاری کے لیے فرمایا کہ رکھ لینا چاہیے اس مہینے میں جو بھی ہو سکے، جتنا ہو سکے۔ آخری دن 29 شعبان والا یوم الشک کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو یوم شک سے مراد یہ ہے کہ آخری دن ہے، اب اگلا دن جو ہے 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے، یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ اگر کل یکم رمضان ہوا تو میرا روزہ رمضان کے روزے کی نیت، اور اگر رمضان نہیں ہوا تو شعبان کی نیت، تو یہ شک کی نیت جو ہے یہ درست نہیں ہے شرعاً۔ شریعت میں یہی ہے کہ آپ کو ایک ہی نیت کرنی ہے، یا تو آپ نفلی نیت کریں یا آپ فرض کی کریں۔ تو اس کا طریقہ تو آسان ہے کہ عشاء سے ہی شام کے سے پتہ چل جائے گا کہ اگلا دن کیا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں تو کبھی تاخیر سے اعلان ہوتے ہیں نا، پچھلے سال بھی بڑی تاخیر سے اعلان ہوا تھا، لیکن جب بھی ہو رات تک پتہ تو چل جاتا ہے کہ کل کون سی تاریخ ہے۔ اگر یقینی ثابت ہو گیا کہ کل یکم رمضان ہے تو پھر تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر اگر کوئی شخص نفلی رکھ لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا یقینی نیت پکی کرے گا کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں لوگ شک میں بھی پڑ جاتے ہیں، کبھی ان فیصلوں کی وجہ سے شک میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اعلان ہوا صحیح ہے صحیح نہیں ہے، روزہ رکھا روزہ نہیں رکھا، کھا لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہ شک شبے والے روزہ جو ہے نیت شریعت میں نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو چیز ثابت ہو جائے اور جن کے ہاتھ میں فیصلے کا اختیار ہے وہ جب اعلان کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ الا یہ کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے تو اب وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا تو اب اس کے لیے تو اگلے دن روزہ رکھنا لازم ہے۔ عید میں نہیں ہے کیونکہ عید بھی اکیلے کر نہیں سکتا، لیکن رمضان میں یہ ہے کہ اگر اس نے خود دیکھا لیکن حکومت کی طرف سے اعلان نہیں ہوا تو اس کے لیے لازم ہے کہ اگلے دن روزہ رکھے، کیونکہ اس نے تو چاند دیکھ لیا۔ یا ایک شخص نے چاند دیکھا اور آگے گواہی دی لیکن اس کی گواہی نہیں مانی گئی تو اس کے باوجود بھی اس کے اوپر تو لازم ہو گیا نا، تو پھر وہ رکھے اور فرض کی نیت سے ہی رکھے گا۔ لیکن یہ کہ عام حالات میں اگر ثابت نہیں ہے، اعلان نہیں ہوا، نہ اس نے خود دیکھا ہے، تو پھر جو اعلان ہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ اگر روزہ ہے تو روزہ رکھنا ہے رمضان کا، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ پھر کوئی نفلی رکھتا ہے
تو نفل کی نیت سے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن آخری دن تھوڑا شک شبے کا معاملہ ہوتا ہے، لہذا یوم الشک والا روزہ نہ رکھے تو اچھا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ رات کی فضیلت جو ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے اکثر باتوں میں کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو ان باتوں کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، وہ کہیں گے کہ جی چونکہ احادیث ضعیف ہیں لہٰذا سرے سے اس رات کی کوئی بھی فضیلت نہیں۔ حالانکہ میں نے محدثین کا اصول آپ کے سامنے بتا دیا کہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں لیکن مختلف طریقوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف صحابہ سے ہیں، لہٰذا فضیلت ضرور ثابت ہوگی۔ بس اتنی سی بات، فضیلت ثابت ہے۔ اب فضیلت ثابت ہونے کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ تو کس چیز کی فضیلت ثابت ہوگی؟ عبادت کی، اہتمام سے جتنی عبادت ہو سکے۔ کم سے کم یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز تو جماعت سے ہو، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کم سے کم یہ تو ہو۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے جتنا ہو سکے تہجد پڑھے، بڑی اچھی بات ہے اس رات، جن کا معمول ہے ان کے لیے تو اچھی بات ہے ویسے بھی، لیکن جن کا نہیں ہے وہ اس رات اہتمام کرے، یا جتنی بھی عبادت ہو سکے۔ اب بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ جی پوری رات آپ کو جاگنا ہے، تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں، کیونکہ حدیث میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ صحابہ کرام پوچھنے کے لیے آئے تھے عبادت کا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ تو پیغمبر ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو عبادت کی زیادہ ضرورت ہے، لہٰذا ہم ساری رات عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں تو عمر بھر کے روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں لیکن میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، نفلی یعنی کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، ایسا نہیں کہ ساری زندگی رکھ رہا ہوں مسلسل۔ اور شادی کے لیے فرمایا کہ میری بھی شادی ہے، شادیاں ہیں، بچے ہیں، تو یہ اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، یہ تو وہ رہبانیت ہو جائے گی جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا اور دوسرے مذاہب میں، کہ ان کے پادریوں کے ہاں دین یہ ہوتا تھا کہ جی دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو شادی چھوڑنی پڑے گی، دنیا چھوڑنی پڑے گی، آپ کو دنیاوی معاملات اور تعلقات سے چھوڑ کر کسی غار میں جا کے چھپ کے بیٹھنا پڑے گا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام تو ہے ہی اسی کا نام کہ آپ معاشرے میں رہ کر کردار ادا کریں، اسلام پر عمل کر کے دکھائیں، معاشرہ کیسے بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ مقصد نہیں ہے، رات کو عبادت کریں جتنا ہو سکے، اور جب آرام کا ہے تو آرام کریں۔ پھر بعض کیا کرتے ہیں کہ جب عبادت ساری رات کر لیتے ہیں یا نہیں بھی کرتے لیکن جاگتے رہتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز پر اثر پڑتا ہے، یا تو فجر کی نماز رہ جاتی ہے یا جماعت رہ جاتی ہے، اور یا پھر فجر کی نماز میں جو ہے وہ اونگ رہے ہیں، ہل رہے ہیں، جھٹکے کھا رہے ہیں، تو یہ بھی اچھی بات نہیں۔ اس لیے کہ اس نفل کا کیا مقصد جس نفل کی وجہ سے آپ کے فرض پر اثر پڑ گیا؟ فرض کا مقام تو زیادہ ہے، لہٰذا آپ کی اہمیت تو فرض کی ہے، تو اس لیے مخصوص چیز نہیں ہے۔ رات کی فضیلت کا مقصد یہ ہو گیا کہ جو بھی عبادت ہو سکے، نوافل ہیں، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہیں، جتنا ہو سکے کرے انسان، اس کے بعد اپنا آرام کرے۔ نہ اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، نہ کسی اور مخصوص جگہ جمع ہو کر اجتماعی عبادت کرنا ضروری ہے۔ بعض جگہوں پر اجتماعی عبادات ہوتی ہے، نوافل کا اجتماع ہوتا ہے، نفلی عبادت اجتماع کے ساتھ جمع کر کے لوگوں کو بلا کے، یہ بھی شرعاً مکروہ ہے، درست نہیں ہے۔ بعض جگہ صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوتی ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے، نفل نماز کی جماعت شریعت میں نہیں ہے، مکروہ ہے۔ نوافل اپنے اپنی پڑھنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ نفل کی جماعت اس لیے مکروہ ہے کہ بھئی نفل ہر آدمی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق لمبی یا طویل یا مختصر جتنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب ایک امام صاحب نے نفل نماز مثال کے طور پر پڑھانی شروع کر دی، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں، جبکہ پیچھے جو کھڑے ہیں ہر آدمی کی استطاعت الگ ہے، طاقت الگ ہے، کوئی نئی لمبی نماز پڑھنا چاہتا، کوئی مختصر پڑھنا چاہتا ہے، اور آپ نے اس کو گھیر دیا نفل نماز میں۔ اب فرض نمازوں میں تو یہ ہے کہ ایک مخصوص ترتیب ہے، بس اسی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن نوافل میں تو ایسا نہیں۔ اس لیے نوافل کی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، مشکل ہو جائے گا ہر آدمی کے لیے۔
اور ہر آدمی کی ترتیب کے مطابق بھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا نوافل میں آزادی اختیار ہے، جو جس طرح چاہے کرے۔ تو اس چیز کا اہتمام ہو، اور جو چیزیں اس میں رائج ہو گئی ہے، مثال کے طور پر اس رات کوئی مخصوص چیز پکانا ہے، کوئی حلوے پکانا ہے، کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہے، اس رات کے ساتھ کسی ایسی بات کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو سب سے خراب رسم ہے نا، وہ آتش بازی والی ہے۔ اب تو حکومت کی طرف سے بھی پابندی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں۔ آتش بازی جو ہے، پٹاخے پھوڑنا، بم پھوڑنا، وہ ظاہر ہے اس سے اسلام سے کیا تعلق؟ اسلام میں تو نہ اس کا کوئی حکم ہے، یہ تو غیر دین اور یہود کی طرف سے، بلکہ یہ ہندو لوگوں کی طرف سے یہ چیز آئی۔ وہ ایسے برامکہ نامی کوئی قبیلے کے لوگ تھے، وہ کسی زمانے میں مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے ہاں یہ چیز چلتی تھی، تو وہ مسلمان ہوئے تو یہ رسم مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ پھر ہمارے یہاں چونکہ ہندوؤں کے ساتھ زیادہ وقت ہم لوگوں کا جو ہے بر صغیر وغیرہ کا علاقوں کا رہا ہے، تو ان کے رسم و رواج ہم میں آ گئے ہیں۔ اور اب تو جو ہے جو لوگ دیکھتے ہیں میڈیا پر اور ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر، اور جو چیزیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو ہمارے یہاں بھی وہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ پٹاخے بم پھوڑنا ظاہر ہے یہ تو نہ کوئی اسلامی حکم ہے، نہ اس کا کوئی اسلامی طریقہ کار ہے، اسراف بھی ہے اور فضول خرچی ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانا بھی اس میں آتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اور جو تکلیف دینا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس کی آواز سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، گھروں میں بیمار ہوں گے، خواتین ہوں گی، جو بھی ہیں۔ یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کئی موقعوں پہ کہ نماز کے دوران جو ہے باہر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ سب تو مسلمانوں کے بچے ہیں نا، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ والدین کا کنٹرول ہی نہیں ہے اپنی اولاد کے اوپر۔ جو والد بیٹے کو کہے کہ یہ کام نہیں کرنا اور وہ پھر بھی کرتا رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کنٹرول تو اولاد پہ ہے نہیں، اس کی اولاد اس کے قابو میں نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ جو چاہے کرتے رہے۔ تو یہی تو سب کچھ ہو رہا ہے، ہم کس کو سمجھائیں؟ بچے تو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، یا اگر بچوں کو سمجھایا بھی جاتا ہے، لیکن پیسہ ان کو کون دیتا ہے؟ پیسہ تو والدین کی طرف سے ملتا ہے۔ تو والدین ان چیزوں کے لیے پیسے کیوں دیتے ہیں؟ جب ایک طرف مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں ہم لوگ کہ بھائی ہمارے پاس تو کھانے کے لیے نہیں ہے اور ہمارے پاس تو اپنے خرچوں کے لیے نہیں ہے، تو ان فضول کاموں کے لیے پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ جن کو ہوا میں پیسہ اڑاتے ہیں، یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ تو ہر چیز میں ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے ہاں ہر آدمی روتا ہے کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے، لیکن آپ اس کی شادی بیاہ کو دیکھیں، آپ اس کے پروگرام دیکھیں، آپ اس کے گھر کے خرچے دیکھیں، آپ اس کی فضول خرچیاں دیکھیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مہنگائی ویسے ہی کر رہے ہیں، یہ چیز کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان فضول چیزوں کو، فضول اخراجات کو کنٹرول کر لیں، بند کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے دوسرے اخراجات آسانی سے پورے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین فضول خرچ تو شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان جو سکھاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، فضول لگاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر صحیح جگہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں بچتا۔ تو اس کا اہتمام خیال رکھا جائے، ان فضول چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھا جائے۔ اور اس رات کے لیے یہ بھی مشہور ہے نا کہ قبرستان جانا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، تو میں فوراً اٹھی کہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں باہر نکلی، دیکھا تو جاتے جاتے آپ علیہ السلام کے کہیں نہیں تھے، قبرستان گئے ہوئے تھے۔ جب میں پیچھے پیچھے چلی گئی، دیکھا تو آپ دعا فرما رہے ہیں، اور دعا کر کے پھر ظاہر ہے واپس آ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں جلدی جلدی واپس آ گئی، حضور دیکھ لیں گے، لیکن آپ علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ پیچھے عائشہ آئی ہیں، تو آپ جیسے آئے تو گھر پہ وہ جلدی جلدی آ گئی تھی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کا سانس پھولا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا، آپ کا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اس طرح میں نکلی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو وہاں گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ تم پیچھے ہو، لیکن میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا، میں اس لیے آیا کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ قبرستان ہے اور ان لوگوں کے لیے دعا کروں، دعائے مغفرت کروں۔ پھر آپ نے وہ فضائل بیان فرمائے۔ تو بعض روایت کے مطابق جو ہے یہ اس رات کی بات ہے، اور اس رات کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ رات کو قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جس کا اس رات سے تعلق ہو۔ ہمارے یہاں لوگوں نے کیا بنا لیا کہ اس رات کو جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ پھر وہ پورے قبرستانوں کو روشن کریں گے، موم بتیاں جلائیں گے، اگر بتیاں جلائیں گے۔ یہ چیزیں مسلمانوں کا طریقہ کار تو نہیں ہے۔ شمع جلانا، بتیاں جلانا، موم بتیاں جلانا، اس چیز سے تھوڑی کسی مردے کی مغفرت ہوگی، وہ تو عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ جب کسی مردے کو یاد کرتے ہیں تو اس کی یاد میں جا کے شمع جلاتے ہیں،
کسی کے قبر پر یا کسی چوک پہ جا کے جو ہے یہ چیزیں جلا کے اور گلدستے اور پھول وغیرہ لا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ جی فلاں شخص کی یاد میں ہے اور وہ جو اس دنیا سے گیا تھا۔ تو اب چونکہ ان کے ہاں تو وہی دین نہیں ہے نا، وہ کسی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے، وہ کسی کے لیے بخشش نہیں کرتے، نماز روزہ کر کے جو ہے وہ اس کی بخش دینا وہ چیز نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں یہ طریقہ ہے کہ ہم اس طرح کے یاد کریں گے کہ کسی کے لیے موم بتی جلائیں گے، شمع جلائیں گے، آگ جلائیں گے۔ اسلام میں یہ چیز تو نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں مردے کو تو دعا کریں اس کے لیے، دعائیں مغفرت کریں، بلندی درجات کی دعا کریں، اپنے آپ والدین کے لیے، اپنے آپ کی، سب کے لیے کریں۔ تو اس میں رات مخصوص نہیں ہوتی، ہمارے یہاں رات مخصوص ہوتی ہے، دن بھی کبھی کبھی مخصوص ہوتا ہے، یا دن کو جا رہے ہیں، رات کو جا رہے ہیں، عید کے دن جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کوئی دن اسلام میں نہیں ہے اس کے لیے۔ پھر خواتین کو ساتھ لیے جا رہا ہے، اب خواتین کو ظاہر ہے ہر حالت میں قبرستانوں میں جائیں گی، اور پھر جزا فضا شور شرابہ، اور ان کا تو دل کمزور ہوتا ہے، تو جب وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی تو وہ جا کے ادھر اور بدعات شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر مساجد کا معاملہ الگ ہے، وہ مساجد پر بھی جو ہے وہ چراغان اور اس طرح کی چیزیں، بتیاں وغیرہ۔ بھائی دیکھیے اسلام ان چیزوں کی، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی خوشی منا رہے ہیں تو خوشی میں سب کچھ ہے، تو خوشی میں یہ کون سی خوشی ہو گئی؟ اسلامی شرعی خوشی وہ ہے کہ جو آپ شریعت کے طریقے سے منائیں، اور اس میں کوئی خوشی منانے کی بات تو ہے نہیں۔ رات ہے تو رات ہے، اس میں خوشی والی کیا ہے؟ عبادت کریں، عبادت کریں، اور عبادت جتنی ہو سکے بہتر ہے کہ اسی میں، اور یہ پیسہ جو ادھر ادھر خرچ ہوتا ہے وہ انسان ویسے ہی اللہ کے نام پہ کسی کو دے دے، کسی مستحق کو، تو اچھی بات ہے۔ اس لیے ان باتوں کا بہرحال خیال رکھنا ہوگا۔ جو اس اہتمام کے ساتھ اگر عبادت کوئی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور جو مساجد کا معمول بنا لیا گیا ہے، پھر مساجد تو اجتماعی عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ گھر میں ماحول نہیں ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں، میں عبادت نہیں کر پاؤں گا، تو آ جائے مسجد میں عبادت کر لے۔ اس رات بھی مسجد کو کھلا رکھا جاتا ہے، مساجد کو، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ واقعی عبادت کرنا مقصود ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جیسے نوجوان آ جاتے ہیں، ادھر ادھر بچے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گھروں سے تو نکل آتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور پھر عبادت نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ عشاء کے بعد جتنی دیر آپ رہ سکتے ہیں مسجد میں عبادت کر کے چلے جائیں، یا صبح تہجد کے وقت جلدی آ جائیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ ساری رات جاگنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے، اور وہ پھر مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو شریعت کا آسان طریقہ ہے وہ آسان طریقہ اپنا لینا چاہیے۔ بہرحال یہ بات جو ہے وہ میں نے مختصراً عرض کر دی۔ ایک اور چیز جو ختم نبوت کے حوالے سے آج کے دن کے لیے ہے، وہ ذرا ایک دو منٹ میں، ایک فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس کی طرف سے، عدالت عالیہ کی طرف سے، تو اس میں جو ہے تھوڑا سا ہمارے حضرات، چونکہ یہ تو قانونی مسائل ہوتے ہیں اور قانونی حضرات بھی اس کو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس میں چونکہ یہ ہے کہ ایک شخص قادیانی نے تفسیر لکھی، اور اس تفسیر پر پھر پابندی لگی کہ بھائی یہ تفسیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان پر تو پابندی ہے ہمارے قانون میں کہ یہ اپنی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اقلیت میں نہیں ہے، مذاہب ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام کا نام لے کر سب کچھ کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کے سامنے، ایک فیکٹری کے سامنے دوسری فیکٹری اور کارخانہ اسی نام سے کھولا جائے، اور وہ کہے کہ جی میرا نام یہ ہے اور میرے نام سے ہی یہ سب کچھ ہوگا، تو لوگ اس کو دھوکے باز فراڈی کہیں گے کہ بھائی جب پہلے سے موجود ہے تو آپ اپنے نام سے کیوں، اپنے نام سے کھولیں نا، آپ اس کا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یا کرنسی ہے، پیسہ ہے، ایک ملک میں ہمارا پیسہ چل رہا ہے، ایک شخص اس کے مقابلے میں پیسے نکال کے کہتا ہے کہ یہ کرنسی ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو جعلی ہے، تو یہ جرم ہے۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے، جتنے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم ان باتوں پر تو اتفاق ہے نا، قرآن ایک ہے اور پیغمبر ایک ہے، اور پھر پیغمبر کو ہم آخری پیغمبر مانتے ہیں۔ تو جتنے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے اسلامی فرقوں میں آتے ہیں، لیکن ایک فرقہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں، تم لوگ باقی مسلمان نہیں ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پھر دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کی وجہ سے، فراڈ کی وجہ سے ان پر یہ پابندی لگی ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں، آپ مان لیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب پر چلتے رہیں۔ لیکن آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، پھر دوسرے مسلمانوں کو بھی نہیں مانتے، پھر ان کو سب کو کافر کہہ رہے ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کی اس تفسیر پر پابندی لگی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کچھ چلتے چلاتے بہرحال تو قوانین کی بات ہوتی ہے، تو اب اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا ہے کہ جی ان کا جو ہے سزا ان کو ہو چکی ہے، اور پھر وہ تفسیر چھاپنے کی شاید ان کو اجازت دے دی گئی ہے،
تو اگر ایسی بات ہے تو ان کو اپنے مذہب میں اجازت نہیں ہے، ہمارے ہاں قانون 298 موجود ہے کہ ان کو اپنے مذہب کے پرچار کی اجازت نہیں ہے۔ عام جو غیر مسلم ہے وہ اپنے مذہب پر اپنی اپنی جگہ عمل کر سکتے ہیں، کہ ہندو ہے وہ اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے اور اس کو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، وہ اپنا کام کرے۔ ایک عیسائی ہے اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، مسلمان نہیں کہتا، وہ اپنے مذہب پر عمل کرے۔ لیکن ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور پھر وہ اس کے عقائد بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، تو یہ دھوکے میں کے زمرے میں آتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو عدالت کا معاملہ تو عدالت میں ہی چلے گا، اس کے لیے ہمارے ہاں پھر قوانین میں جو ہمارے دینی جماعتیں ہیں یا جو بھی ہمارے ہاں اس معاملے میں سوچ بچار رکھنے والے ہیں، وہ پھر آگے وہیں پر اس کا جواب دیں۔ ظاہر ہے یہ گلی کوچے محلے کی بات تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے بھی ہمارے عدالت کی طرف سے بھی کچھ وضاحت جاری ہوئی ہے، چونکہ قوانین باریک مسائل ہوتے ہیں تو بعض اوقات پھر ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے، لہٰذا ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال اتنا ہے کہ اس سے ایک ہیجان کی کیفیت ضرور بنی ہوئی ہے اور پورے ملک میں ایک قسم کی تشویش ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں ایسا ہوا بھی ہے کہ سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان قادیانیوں کو، غیر مسلموں کو، ان لوگوں کو خاص طور پر، یا ناموس رسالت جو نعوذ باللہ توہین رسالت کرتے ہیں، یا جو توہین صحابہ اور اہل بیت کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے ہمارے سسٹم میں موجود ہوتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت المی افسوس کی بات ہے۔ ایسا ہوا بھی ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، تو لہٰذا فوراً پھر اس سلسلے میں انہی لوگوں کو وضاحت ضرور دینی چاہیے کہ جی ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، یہ وضاحت ضروری ہے۔ ورنہ تو ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں سے غیر مسلم جو ہے وہ توہین رسالت کی مجرم کو راتوں رات فرار کروا دیا جاتا ہے، راتوں رات جو ہے ایسے لوگوں کو معاف کر کے یہاں سے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے، پھر ان کرسیوں پر اور ان مین عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اگر ایسا کریں گے، پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ کبھی وہ بلڈنگ گرانے والے، وہ پچھلے موقع پر یہ تھا کہ چیف جسٹس نے جو مسجد گرانے کا حکم دے دیا کہ مسجد کو گرایا جائے۔ اس طرح بہت سی چیزوں سے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے ان کرسیوں پہ آنے کے بعد، ان عہدوں پہ آنے کے بعد، شاید ان لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایک آدھ ایسا کام کر لیں تاکہ باہر والے غیر دینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہم قابل قبول بن جائیں۔ ظاہر ہے لگتا تو ایسا ہی ہے، کیونکہ ایسے کام کرنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ تو وہ یہ چیزیں جو ہے کرنے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ لوگ اسی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہاں سے فارغ ہوتے ہیں سیدھے سیدھے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے راستہ ہموار کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلامی قوانین ہے، اسلامی قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسلامی قوانین، ہم تو اس بات سے باہر ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھئی علماء کو آگے بڑھائیں، علماء کا ساتھ دیں کہ وہ اس چیز کے آگے جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کریں اور لوگ ہمارے قانون جو اسلامی قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر اس تعداد میں ہمارے علماء تو وہاں نہیں ہوتے، یہ دوسرے لوگ بھی جو ہمارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں نا اسمبلیوں میں، یہ بھی تو مسلمان ہیں نا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا علماء نے تو ٹھیکہ نہیں لیا، تو علماء نے ٹھیکہ لیا تو نہیں ہے، لیکن جب آپ نہیں کریں گے تو پھر وہی کریں گے، اور کون کریں گے؟ تو اس لیے یہ تو ایسا ہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں نماز پڑھانے کا کس نے ٹھیکہ نہیں لیا، تو پڑھائے نا دوسرے لوگ نماز، سب آج سب سیکھے تاکہ نماز پڑھا سکیں، اپنا جنازہ پڑھا سکیں، اپنے جو ہے نکاح پڑھا سکیں، کریں نا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو ہم نے خود بخود ایک مخصوص طبقے کو وہ ساری چیزیں حوالے کر دی ہیں کہ اب وہی کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو بھی آگے گئے ہیں، اللہ کرے سب کو یہ ہدایت اور یہ توفیق ہو، اور جو جائیں وہاں پہ کہ اس کے آگے بند باندھے، رکاوٹ باندھے، اور ہم عوام میں یہ بات، یہ اس کا جو ہے وہ یہ بات، یہ شعور پیدا ہو کہ بھئی ہمارے ہاں اسلامی قوانین کو چھیڑ چھاڑ کرنا اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں تبدیلی کی کوشش کرنا، یا کسی ایسے لوگوں کو سپورٹ فراہم کرنا، سہولت فراہم کرنا جس سے وہ لوگ کل کو جو ہے اپنی تبلیغ کرنے لگ جائیں اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، اور ملکی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہو، اسلامی قوانین کی بھی ہو، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہو جائے گی۔ اس لیے ان مقتدر لوگوں کو جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو نہ چھیڑیں، اور ایسے لوگوں کو جو اسلام کے بھی مخالف ہیں اور ہمارے ملک کے بھی مخالف ہیں، ان کو سپورٹ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کے لیے صحیح طور پر قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔